نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات، حکم مستحکم برسر اسٹیج تشریف فرما علماء کرام اور حاضرین انجمن اساتذہ کرام، آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیم الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا تھا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقم الصلاۃ۔ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ مسلمان بھائیوں، نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون شیطان ہے، کون مسلمان ہے۔ لوگ تو آج ولی اس کو مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے۔ لوگ تو آج اللہ والا اس کو مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ لوگوں، آؤ میں بتاتا ہوں ولی کی پہچان کیا ہے، قطب کس کو مانو گے، ابدال کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے۔ یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر لائے ہیں، اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے، قطب بھی بن سکتا ہے، ابدال بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ قبہ پہننا اور داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے؟ اولاد کی تربیت کرنے والوں، آؤ تم بھی نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔ صادق المصدوق رحمت للعالمین نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ترک صلاۃ کی صورت میں اس کی پٹائی کی جائے۔ امام سلیمان خطابی جو اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ نمازی بنو اور اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دو۔ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، آپ اللہ سے دعا فرما دے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ پہلے یہ تو بتا کہ کیا گناہ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا
کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کم بخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہ کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت دل بستہ اور مایوس من التوبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمان اور زمین کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبرائیل کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہماری گنہگار بندی کو واپس کیسے کر دیا؟ تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے؟ یاد رکھو موسیٰ، زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔